اچھا، ایک چیز ہے نا، ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں، محبت. ہوں، گو کہ آج کل ہر دوسرے تیسرے زبان پر بھی یہ لفظ طاری ہے جی، بس محبت ہو گئی محبت ہے، محبت ہو محبت گئی، آہیں بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کچھ حرکتیں ہم کر رہے ہیں. تو میں تو آج کل یہ جو جنریشن زی ہے اس کو دیکھتا ہوں، جس کسی کو کہتا ہوں نا، دیکھتا ہوں کہ یہ محبت ہے تو وہ ساتھ بے چین بھی ساتھ نظر آتا ہے، آہیں بھر رہا ہے جی، کبھی سوٹے لگا رہے ہیں، کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں، مطلب عجیب عجیب چیزیں. تو کیا محبت جو ہے، جو ریئل محبت ہے، وہ بے چینی پیدا کرتی ہے یا روح کو سکون دیتی ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا دیکھیں، ابھی آپ نے خود بھی یہ لفظ بول دیا، ریئل محبت. ہاں. تو ساری بات ہی اس کے اندر سمٹی اچھا، ہوئی ہے. جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ محبت پھر نہیں ہے جو بے چین کر رہی ہے. ہاں، ساری بات یہ دیکھیں، آپ کے زبان پہ یہ لفظ اس لیے آیا کہ یہ اس قدر عام ہے. ہوں سچی محبت، ہوں ہوں سچی دوستی، ہوں، سچا دوست. بالکل. تو یہاں پہ بیسٹی. ہاں، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، ہم چونکہ بے چینی پہ ہی بات کر رہے جی ہیں ہاں. کہ محبت کبھی شکر ہے ابھی تک اب یہ نہیں پتا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے مجھے تم سے سچی نفرت ہے. یہ نہ ہونے لگ جائے. ہاں، اگر سچی محبت ہے تو پھر سچی نفرت بھی سچی ہوگی. نفرت بھی ہوگی. اب محبت جیسی چیز کے اوپر سچ لکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دوست کے ساتھ سچا دوست لکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب محمل سمجھ لیجیے. محمل ہی ہے نا. دوست اپنے تئیں ایک مکمل اور واضح چیز ہے، ایک واضح لفظ ہے، ایک واضح شخصیت ہے. دوست کون ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے درجے ہوتے ہیں، وہ بالکل محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں. اور عرب ممالک میں تو اس کے عربی میں تو اس کے 13 درجے ہیں جی جی دوست جی کے. جی میں بالکل نے ایسے شاید پہلے جی بھی بتایا ہو تھا چکے ہیں، بالکل ایسے. کہ صدیق جو ہے اس کا آخری درجہ ہے، ہوں کہ جو آپ میں اور اس میں بالکل فرق نہیں رہتا، آپ کی شخصیت اس کی شخصیت میں ڈھل جاتی ہے. درجے ہو سکتے ہیں، مدارج ہو سکتے ہیں، لیکن سچ اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی جھوٹی محبت بھی ہے وہ اس جذبے میں کہیں ملاوٹ آ گئی ہے جس جو کی وجہ جھوٹی سے. ہوگی. وہ ہوگی تو محبت. مطلب یہاں پہ سوال پہ سوال بن رہا ہے کہ جو پھر جھوٹی ہے تو وہ پھر وہ لیکن ہے وہ محبت ہی تو، لیکن محبت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو پھر لوگ جب یہ سوال لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ ہوتی محبت ہی ہے لیکن وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو لیکن وہ ہے محبت. یا اس سے پہلے جو میں نے محبت کی وہ جھوٹی تھی، اب جو ہوئی ہے وہ اب سچی ہے. مجھے تم سے سچی محبت ہوگی، پہلی بار مجھے سچی محبت ہوئی. احساس ہوا کہ سچی محبت ہے. سو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ محبت میں بے چینی ایک، دیکھیں انسان کو جب کنفیوز ہوتا ہے نا وہ تو وہ بے چین ہوتا ہے. بیسیکلی کنفیوژن ہے. یہاں میں چیز کو بالکل ترتیب سے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کو یوں کہہ لیں کہ میں فارمولہ دے دیتی ہوں. بالکل صحیح. پھر آپ کی مرضی ہے کہ اس فارمولے کو آپ جس بھی جگہ جس بھی چیز کے ساتھ جہاں اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. بے چینی بے کلی تبھی ہوتی ہے جب آپ کہیں کسی جگہ کنفیوز ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کلیئرٹی ہوتی نہیں ہے آپ کے اندر، اور وہ پھر اس کے بعد وہ چیز خراب بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں بڑی چھوٹی سی مثال ہمیشہ سب کو ہی دیتی ہوتی ہوں. آپ ایک موبائل لیتے ہو، جی جی. آپ کو اس کے فنکشن نہیں پتہ، آپ اس کو تھوڑی دیر یوز کرتے ادھر ادھر ہاتھ چلاتے ہو تھوڑا بہت سمجھ کے مطابق، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے دراصل اس کو استعمال کیسے استعمال کرنا ہے. وہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ موبائل خراب ہو جاتا ہے اور آپ ڈیورنگ اس وہ جو ایک دورانیہ ہے جس میں آپ موبائل کو آپریٹ کر رہے تھے، آپ نہایت الجھے ہوئے تھے. یقیناً حتمی طور پہ انسان اس ٹائم الجھتا ہے جس وقت وہ کام کرتا ہے جو اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میتھ کا سوال، اب میتھ لوگوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور میں نے ایسے بہت سے ینگسٹر دیکھے چھوٹی چھوٹی عمر کے بی ایس ڈبل میتھ کیا ہوا ہے اور وہ اتنے کھلنڈرے سے سمیت میرے، میں دیکھتی میں کہتی اچھا انہوں نے ڈبل میتھ، بیکاز میری فیلڈ نہیں ہے وہ، مجھے تو وہ بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. حالانکہ میں نے میتھ پڑھایا بہت سے اسٹوڈنٹ کو، لیکن اگین اس کی مثال وہی ہے کہ جب میں نے پڑھایا تو میں بس بیزار ہی رہتی تھی. بالکل صحیح. دل سے وہ کام نہیں کر رہے تھے. ہاں، وہ کہ میں نے کیا وہ ٹھیک، لیکن
وہ جس طرح سے وہ جن کو میں کہتی ہوں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، جنہوں نے ڈبل ایم ایس سی میتھ کی، ان کی بات ہو رہا ہے، ان کے لیے وہ آسان ہے، وہ ویسے نہیں ہی جیسے کہ مچھلی دریا میں چلی جاتی ہے تو وہ خشک ہو ایگزیکٹلی جاتی ہے. فلو کے ساتھ. اب جیسے ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنا مشکل کیسے لکھ لیتے ہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے. پر ہر انسان کی اپنی اپنی اٹھان ہے، اسپیشلٹی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اب بات کہیں اور نہ نکل جائے، ہمیں انسانوں کو وہی کرنا چاہیے. ایک ہمیں روزگار تو چلو اور ہے، وہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کی، وہ الگ بات ہے. تو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیری یاد سے غافل نہیں رہا. وہ ٹھیک ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو دال روٹی پر چون بازی میں الجھنا پڑتا ہے، لیکن ایک خاص اسپیشلٹی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. انسان کو وہ کام ضرور کرنا چاہیے. اس کا کتھارسس بھی ہوتا ہے، ہابی بھی کہہ سکتے ہیں، ہابی کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کو اس کی پریکٹس ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح جب محبت جو ہے وہ بھی ہر انسان کے اندر انجیکٹ ہے. بالکل صحیح، جذبہ ہے نا جو انجیکٹ ہے. یہ ہے ہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں تو ساری دنیا سے، وہ ایک مغربی اسکالر ہیں، ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ میں تو ساری دنیا سے محبت کرنے کو تیار تھا، پر لوگوں نے مجھے نفرت کرنا سکھا دی. صحیح. محبت اس دنیا کی وہ جذبہ ہے، اس کو یہ سچا جھوٹا ایکسپلینیبل نہیں ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، اس کو آپ محبت سے آپ اٹھاؤ گے، حتیٰ کہ اٹھانے کو چھوڑ دو، آپ دیکھو گے نا تو وہ خوش ہوگا. اور اگر آپ تیکھے رویے سے نظروں سے دیکھو گے، جبکہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کچھ، صرف کیا احساس. تو جو چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن جو آپ کے احساسات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سچا جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سارے سچے ہی ہوتے ہیں. اور جب آپ ان کے نام کے ساتھ کوئی غلط عمل جوڑتے ہو تو وہ یہ آپ کا قصور ہے، کسی کا بھی. آپ مس یوز کر رہے ہیں، آپ اس کو مس یوز، آپ محبت کا لفظ لفافہ بنایا، انویلپ خوبصورت سا، اس کے اندر آپ نے نفرت رکھ کے پارسل کر دی کسی کو. تو اس میں اس ایڈریس کا، اس محبت کا، اس کے لکھے ہوئے نام کا قصور نہیں ہے. اور جب آپ ایسا کرتے ہو تب آپ بے چین ہوتے ہو. بالکل صحیح. اب یہاں پہ میں ایک اس چیز کو کلیئر کر کے بات ختم کروں گی. جب بھی کوئی چیز ایسی آپ وہ کرتے ہو جو دراصل وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ بے چین ہو جاتے ہو. ایک انسان کے اندر ویسے ہی ایک اوریجنل، ایک ایسا میکنزم ہے اس کے اندر جو اس کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جتنے ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں، محبت ہے، نفرت ہے، سکون ہے، برکت ہے، سکھ ہے، آسانی ہے، یہ سارے روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ سارے وہ چیزیں جو احساسات ہیں، اور ان کو جب بھی آپ ان کا غلط استعمال کرتے ہو، آپ کے اندر سے ایک وہ میکنزم جو ہے وہ ہلتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. بالکل اسی طرح جیسے انسان کا تھائرائڈ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو آپ کے محسوسات ہیں وہ سارے کے سارے روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب آپ ان کا غلط استعمال کرتے ہو آپ کنفیوز ہوتے ہو، کیونکہ آپ کو اندر سے روح چوکے لگا رہی ہوتی ہے. یہاں دو باتیں ہوتی ہیں. آپ کی روح آپ کو انٹیمیٹ وہ کر رہی ہوتی ہے، اشارہ دے رہی ہوتی ہے، سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے کام ایسے نہیں ہے.